السلام علیکم ایوری ون. سو آج ہم بات کریں گے سروائیورشپ کے بارے میں، یعنی کہ ایسے پیشنٹس جن کا کینسر ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہ اپنی لائف کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح اپنی کوالٹی آف لائف مینٹین رکھ سکتے ہیں، اور کس طرح آپ جو ہے وہ فیوچر میں کینسر کو پریونٹ کر سکتے ہیں. سو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا کینسر ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آپ نے کچھ لائف میں چینجز کرنی ہے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ رسک فیکٹرز ہیں بریسٹ کینسر کے یا کسی بھی اور کینسر کے، تو ہم نے ان رسک فیکٹرز کو ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے. سو میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو ہے وہ ہیلدی بی ایم آئی مینٹین کرنا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ہے اوور ویٹ ہونا، اوبیسٹی ہونا از ون آف دا ریزنس فار میجورٹی آف دا کینسرز. سو اٹ از مائی first advice to all my patients that they have to maintain their healthy weight اور BMI in their ideal range. سو میں ان کو یہ نالج بھی دیتی ہوں کہ بی ایم آئی کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. آپ اپنا بی ایم آئی چیک کریں، اور اگر وہ ہیلدی رینج میں نہیں ہے تو آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ آپ ڈائٹ سے کریں، چاہے وہ آپ ایکسرسائز سے کریں، چاہے وہ آپ ڈائٹ ماڈیفیکیشن سے کریں. سو یو ہیو ٹو مینٹین یور آئیڈیل ویٹ. سو دس از مائی فرسٹ ایڈوائس ٹو دیم. اس کے علاوہ دوسری ایڈوائس جو میری ان کو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی جو نیوٹریشن ہے اس کو بہتر کریں، وچ مینس کہ اپنی ڈائٹ، ایک تو ڈائٹ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، دوسرا جو ڈائٹ ہے اس کے اندر آپ نے یو ہیو ٹو ایکچولی سی کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. یعنی کہ اگر اب تک آپ نہیں دیکھ رہے، آپ ہر چیز کھا رہے ہیں، تو وین یو ہیو کمپلیٹڈ یور ٹریٹمنٹ یو شوڈ بی اویئر کہ دس کوڈ بی ون آف دا ریزنس فار کینسر. تو آپ نے اپنی ڈائٹ کو دیکھنا ہے کہ اس میں سے کیا چیز آپ کو ایکسکلوڈ کرنی ہے اور کیا چیز انکلوڈ کرنی ہے. سو جنرلی دا ایڈوائس از کہ مور fresh fruits, vegetables, and less of the salt, less of the spicy meals, less of the red meat, less of the fatty food, less of the fast food, junk food. تو یہ ساری چیزیں آپ کم کریں گے اور اپنی ڈائٹ کو میں چینج کریں گے، تب آپ ایک ہیلدی بی ایم آئی بھی مینٹین کر سکیں گے اور کچھ رسک فیکٹر جو آپ کی ڈائٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی ایکسکلوڈ کر سکیں گے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایسے پیشنٹس جو کہ ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں، اسپیشلی بریسٹ کینسر پیشنٹس، ان میں بہت زیادہ کامنلی دیکھتی ہوں کہ دے ڈیولپ ڈپریشن آفٹر دا ٹریٹمنٹ. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وین دے آر گوئنگ تھرو دا ٹریٹمنٹ دیر از اے لاٹ آف سپورٹ، ساری فیملی ہے آپ کے پاس آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، لیکن وین دا ٹریٹمنٹ از فنشڈ ایوری بڈی از گون اینڈ دے فیل ویری لونلی. اور اس کے بعد وہ اس طریقے سے، بیکاز موسٹ آف دیم دے آر ہارمونل ٹریٹمنٹس، اس طریقے سے وہ ان ہارمونل ٹریٹمنٹس کو لیتے ہوئے اپنی ڈیلی رسپانسبلٹیز کو بھی کوپ نہیں کر سک رہی ہوتی انلیس دے گیٹ اے سپورٹ کہ ہاں یہ کرنا ہے. دے ہیو سرٹن موڈ چینجز اور بیکاز آف دا افیکٹس آف دا میڈیسن. تو ان کو وہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ٹو گین دیٹ کریج ٹو ڈو دا ڈیلی ایکٹیویٹیز، ٹو ڈو ایکسرسائز، ٹو گو فار اے واک، ٹو ہیو ہیلدی میلس. تو اگر ان کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی تو جنرلی دے اگنور دیم سیلوز. سو جب بھی میرے پاس ایسی پیشنٹس کلینک میں آتی ہیں، سو آئی ٹرائی ٹو مینیج دیئر افیکٹس جو کہ ہارمون کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہارمونل ٹریٹمنٹس کی وجہ سے. ان کو ریورس کرنے کے لیے جو پاسبل میڈیکیشنز ہیں وہ تو میں ان کو دیتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ ان کو اس ٹائم پہ بھی فیملی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ سم ٹائمز موڈ سوئنگس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کو اٹ از دا فیملی اینڈ اٹ از بیسیکلی آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں جو آپ کو اس پیریڈ سے بھی ہیلپ کرتے ہیں ٹو پاس تھرو. اگین اس میں بھی دا کی ٹو سکسیزفلی کمپلیٹ یور ہارمونل ٹریٹمنٹ از اگین ٹو ایکسرسائز، ٹو مینٹین اے ہیلدی ڈائٹ، ٹو مینٹین اے ہیلدی باڈی ویٹ، to keep yourself physically active, to get yourself involved into most of the activities of home. اور سو اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں گی تو میجورٹی آف دا افیکٹس وی کین مینیج. لیکن وہ پیشنٹس جو کہ دوز ہیو دیز موڈ چینجز، دے ڈونٹ ہیو سپورٹ، اینڈ سم ٹائمز دے کوئٹ کمنگ فار فالو اپ ایز ویل، تو میں بھی ان کو وہ سپورٹ نہیں پرووائڈ کر سکتی. سو ایسے پیشنٹ سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہارمونل ٹریٹمنٹس بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ان میں پھر کینسر ریلیپس کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا فیملی اینڈ فرینڈس ٹو ہیلپ دوز ویمن جو کہ بریسٹ کینسر ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کر رہی ہیں اور ہارمونل ٹریٹمنٹ پہ ہیں، ٹو
टू इंश्योर कि वो अपना हार्मोनल ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करें। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्रीटमेंट के कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। इस तरह हमने हेड एंड नेक कैंसर का ट्रीटमेंट दिया है या ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट दिया है, जिसकी वजह से या जिस तरह फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर के बाद सर्जरी हुई है और किसी की वीकनेस, अभी लिम्ब वीकनेस उसी तरह है, पाँव वीक है या हाथ वीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को रिहैबिलिटेशन चाहिए होती है, फिजियोथेरेपी चाहिए होती है। सो जो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जो बॉडी का पार्ट डैमेज हो जाता है, वीक हो जाता है, उसको अनलेस यू डू फिजियोथेरेपी यू कैन नॉट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। सो ऐसे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी चाहिए होती है। इस तरह हेड एंड नेक कैंसर के जो ट्रीटमेंट, जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो सकता है, हो चुका होता है, उनको ड्राई माउथ होता है, सो उनको उस ड्राई माउथ को कोप करने के लिए बहुत सारे हम एडवाइस देते हैं। उनको अपने डेंटल इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए डेंटल एडवाइस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हेड एंड नेक कैंसर का हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उनकी कुछ हेयरिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं, तो हेयरिंग इश्यूज़ फ्यूचर में मैनेज करने होते हैं। कुछ पेशेंट्स की माउथ ओपनिंग क्लोजर में प्रॉब्लम आ जाता है, तो उनको भी जॉ एक्सरसाइजेज़ और इस तरह की रिहैबिलिटेशन मेजर्स चाहिए होती हैं ताकि वो सक्सेसफुली अपनी लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें और मेंटेन रख सकें। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एडिक्शंस मैंने आपको पहले भी गिनवाई हैं, जिसमें स्मोकिंग है, नस्वार है और बहुत सारी एडिक्शंस हैं जो कि जिसकी वजह से कैंसर होता है, तो अगर हम उन एडिक्शंस को उन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं तो फ्यूचर में और कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं। कल ही एक पेशेंट मैंने देखे हैं, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से याद होगा। सो ही हैड अ नेज़ोफेरेंजियल कैंसर एंड आई ट्रीटेड हिम लाइक इन 2022 probably, एंड ही इज़ माशाल्लाह सर्वाइवर। अभी पिछले दिनों मेरे पास पेट स्कैन की रिपोर्ट लेकर आए हैं और इट वाज ऑल गुड। सो ही हैज़न्ट क्विट स्मोकिंग येट। सो एवरी टाइम ही कम्स टू मी, तो मैं उनको काउंसिल करती हूँ कि स्मोकिंग छोड़ दें और मुझे कहते हैं छोड़ दूँगा। कल भी मैंने उनको यही कहा है कि अब स्मोकिंग छोड़ दें, मेरे लिए और अपने बेटे के लिए छोड़ दें। तो आई होप कि वो भी स्मोकिंग छोड़ देंगे। सो स्मोकिंग छोड़ना, नस्वार छोड़ना और ड्रिंकिंग छोड़ना, इस तरह की सारी चीज़ें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर should be important part of your life after cancer treatment. अगर आप ये चेंजेस नहीं करेंगे अपने लाइफ में तो अनफॉर्चुनेटली दोबारा से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। So for today, I think this should be enough, though it's a very huge topic and we can talk hours about this. But I want to keep it short, keep it simple, so that एक चीज़ भी अगर आप इस मैसेज में से लर्न कर लेंगे तो that would be useful. सो जनरली वही बातें हैं जो मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को कहती हूँ, लेकिन यहाँ पे इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि आप बार बार इसको देखें और ये बातें रीइंफोर्स हो सकें इफ़ यू कंटिन्यू एंड कीप वॉचिंग देम अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच।